مقدس روزے پاک اور دور دراز سے بارگاہ تعلیم علیہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے علماء مصطفیٰ کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا گویا کہ اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ جن لوگوں نے اس نسخے کو اپنایا ہے وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے دامن سے دور ہوئے، جنہوں نے اولیاء اللہ کی توہین کی یا ان کو ستایا، ان کا دل دکھایا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے۔ سرکار تاج الانبیاء علیہ رحمۃ و رضوان ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کے تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ وہ ایسی جماعت ہے جس جماعت کی تعریف اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، شہداء صالحین، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں۔ اور فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم بندوں میری بارگاہ میں کیوں دعا کرو کہ اللہ کو ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تمہیں انعام فرمایا۔ سرکار تاج الانبیاء انہی انعام یافتہ بندوں میں سے ایک ہے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، انعام عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انہی کے تعلق سے کہ اگر تم دوستی کرنا چاہتے ہو، یاری کرنا چاہتے ہو، صحبت اختیار کرنا چاہتے ہو، فیوز و برکات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی دوستی اختیار کرو جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ایسے رفیق ہیں، یہ ایسے کہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئیں گے اور یہ آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہوں گے۔ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا۔ ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرو، ایسے لوگوں کا طریقہ اختیار کرو، ایسے لوگوں کی راہ اپناؤ جو میری طرف رجوع لاتے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں۔ قرآن میں اللہ انہی کے تعلق سے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کو فرماتا ہے یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں یہ لوگ۔ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس کو دنیا میں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور ایسے ہی نہ اسے کل بروز حشر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کا بڑا فضل احسان ہے کہ ہم ایسے عظیم بزرگ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور ان کے زیر سایہ سانس لے رہے ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل و احسان فرمایا۔ سرکار تاج الانبیاء علیہ رحمۃ و رضوان ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ مادر ذات ولی، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا۔ کچھ بزرگ ایسے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ ولایت خالص اللہ کا فضل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نماز روزے کی کثرت، مجاہدے اور ریاضات کی وجہ سے میں ولایت حاصل کر لوں تو یہ اس کا خیال غلط ہے۔ عبادتوں، ریاضتوں، مجاہدے کی وجہ سے خلافت نہیں، ولایت نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ملتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار غوث اعظم کے پاس جب شیطان آیا تھا اور کہہ
عبادت کی اب کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تو تمہاری عبادتیں قبول کر لیا، تم کو نماز روزے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کا یہ جملہ سنا تو کہا یہ تو شیطانی جملہ ہے، یہ کیا؟ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ غائب ہوا۔ آپ نے واقعہ سنا مارا، میں بس سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پہلے تو ایک داؤ چلا تھا، اب یہ ایسا داؤ چلا ہے کہ سب نہیں سمجھ پاتے۔ آپ نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ، کہہ دیا سبحان اللہ، مجھے تیرے علم نے بچا۔ ابھی غوث پاک کا علم تو ماشاءاللہ، آپ نے علم پر غوث پاک کو سبحان اللہ کہا۔ ارے وہ بھی تو علم جو شیطان کے داؤ سے بچ جائے وہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، وہ بھی تو علم ہے نا۔ اگر اس نے وہاں داؤ چلا، کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے اس کی اس حرکت کو بھی بھانپ لیا، کہا محمود اب پھر داؤ چلتا ہے، سن مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اس طاقت نے مجھے بچایا، وہ میرے رب کی طاقت ہے۔ علم کی کیا بات کرتا ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا۔ اگر علم نے تجھے گمراہ کر دیا، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو رب کی ذات ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا۔ عبد القادر میں نے یہ داؤ چلا تو کئی لوگوں کو میں نے بہکا دیا، مگر کچھ پر میرا داؤ نہ چلا۔ تو ولایت اللہ کا فضل ہے، کوئی اپنے علم پر، کوئی اپنے زہد و تقویٰ پر، اپنے نماز و روزے پر یہ ذرا کر یہ کہے کہ مجھے ولایت ملی، مجھے ولایت ملی اور میں ولی ہوں، ہرگز اس کا خیال یہ جو ہے تقویت کو نہیں پہنچتا، بلکہ باطل خیال ہے۔ ولایت اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو کچھ ایسے نفوس قدسیہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہیں۔ انہیں میں ایک ہمارے سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔ اور اس کی دلیل یہ کہ بچپن کا زمانہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بھائی ابھی تو ابتدائی دور ہے، یہ سب قرآن کا زمانہ ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں اور استاد محترم سے فرماتے ہیں ارے انہیں کیا پڑھاتے، یہ تو اصل سے ہی پڑھے پڑھائے، یہ بتا اعلان پہلے ہی ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی جیسے غوث اعظم کی ولایت کا اعلان بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی اپنی ولایت کو جاننے کے بعد بھی یہ جو ہمارے نفوس قدسیہ بزرگان دین ہے، انہوں نے ہر طریقے کی ترتیب فرمائی ہے۔ آج ہم جو جوہلاؤں پر تقریر کرتے ہیں یا کسی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو بہت ہمیں مزہ آتا ہے، مگر جب ہماری ڈوبتی ہوئی رنگ پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو ہم کھڑک اٹھتے ہیں۔ بے شک دوسروں کے بارے میں تقریر سننے سے بہت مزہ آتا ہے، مگر جب کوئی کبھی ہماری رنگ پر ہاتھ رکھتا ہے ہم کھڑک اٹھتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین ولایت کا شہرہ بچپن میں، سرکار تاج الاولیاء کا شہرہ بچپن میں، اس کے بعد بھی نہ ذرہ برابر کوئی گھمنڈ، نہ ذرہ برابر کوئی تکبر، بلکہ آپ قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں پیر صاحب کا لڑکا ہوں تو پڑھائی نہیں کرتا، ابا کا میرے پیر صاحب کا اتنا بڑا ماحول ہے، ان کا لڑکا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں پیر کا لڑکا ہوں، تعلیم کا لڑکا ہوں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو تو بچپن میں شورا ہو گیا جو اللہ کے دوست ہو، اللہ کے دوست ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہاں دوستی تو ہے، مگر یاد رکھو یہ قال اللہ قال رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہر دور میں سب کو ضرورت ہے، اور اس کے احترام پر اور اس کی عزت اور عظمت اور شان کو بتانے کے لیے ان نفوس قدسیہ نے علماء کرام کی بارگاہ میں ثانویہ تک طے کیا اور علم دین حاصل کیا اور دنیا تک فیصلہ کر دیا، چاہے کوئی کسی کا بیٹا اور کسی کے محترم ہو، کسی شخصیت میں کچھ بھی ہو، اس کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ علم دین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بے شک بے شک، ورنہ آج اس کے بعد بھی کتنے جوہلا گھومتے ہیں، پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں ہیں، مگر وہ بڑے بڑے چولے لگا کر کوئی یہ پیر صاحب بنا ہوا ہے، کوئی وہ پیر صاحب بنا ہوا ہے، کر رہے ہیں اس کے بعد بھی۔ اور ہمارا کہتے ہیں سرکار تاج الاولیاء کا، نہیں صاحب سرکار تاج الاولیاء
نام کو لوگوں نے صرف ایک بابا سمجھ رکھا ہے. میری آواز دور تک جا رہی ہے. زائرین دور دور سے بارگاہ تاج الاولیاء میں نذرانہ قدر پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. حقیقت ان پر واضح ہو کہ سرکار تاج الاولیاء صرف ایک بابا نہیں ہے، بلکہ بابا نام مشہور ہونے سے پہلے، اس لقب کے ظاہر و باہر ہونے سے پہلے سرکار تاج الاولیاء اپنے وقت کے بہت بڑے مولانا ہیں. بے شک سبحان اللہ. آپ کو یہ حقیقت کوئی نہیں بتائے گا. اس لیے کہ جو لوگ سرکار تاج الاولیاء کے نام پر روٹی توڑتے ہیں وہ یہ کیوں بتائیں گے کہ تاج الدین پہلے مولانا ہے پھر بے شک سبحان اللہ. اس لیے اگر انہوں نے بتایا کہ مولانا ہے تو ان کی دال روٹی بدلی ہو جائے گی. بے شک بے شک. یہ مولانا ہی لوگ تو ہے تو صحیح نہ بتا رہے ہیں. اگر مولانا ہے تو مولانا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا، بے شک پڑھنا پڑتا ہے نا. ارے ایسے کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، ارے ایسے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو جان کے لانے پڑ جاوے. تو ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، انجینئر بننے کے لیے کچھ قانون و قواعد ہیں، تو پھر عالم بننے کے لیے نہ ہوگے. تو سرکار تاج، اور اچھا کوئی کہے صاحب یہ بات کیسے کہتے ہو، تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہے. سرکار تاج الاولیاء علیہ السلام پہلے مولانا کے نام سے مشہور تھے. دور دراز تک آپ کا نام تھا مولانا تاج الدین. مولانا تاج الدین ناگپور میں مولانا تاج الدین رہتے ہیں، یہ مشہور تھا. جب ایک مولانا پر علم غالب آ جاتا ہے اور علم اس کا دل منور ہو جاتا ہے نا، وہی ولی کامل ہوتا ہے. بے شک نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ترا لگائے ہوتے ہیں، چھپا دستار میں رہتے ہیں، ٹیپ ٹاپ سے رہتے ہیں، عالم وہ بھی ایک شان ہے. تو کچھ ایسے رہتے ہیں سب دنیا ترک کر دیتے ہیں، دیوالی ہو جاتے ہیں، نہ کھانے کا ہو نہ پینے کا ہو بس. مگر علم دین پہلے حاصل کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو میں دلائل کے ساتھ بتاتا ہوں. آپ نے مہاراجا سر کشن پرساد کا نام سنا ہوگا. ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہے سرکار تاج الاولیاء کے تعلق سے، جیسے ابھی کچھ جوہر حضرات جیسے رات میں آواز آ رہی تھی 12 بجے جب پٹاخے پھوٹ رہے تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا اتنے پٹاخے کے پیسے جمع کر کے میرے بلا کے دے دیتا یا کسی مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کر لیتا. چاروں طرف تو الحمدللہ امام ہم لینے والے سرکار تاج الدین کا کھانے کے لیے بیٹھے تھے بھیا، بے شک اور انہیں کا کھا رہے. ارے کسی ہزار کا نہیں، ارے کسی اور کی بات نہ کرتے ہوئے اپنی بول رہا ہوں نا. سرکار تاج الاولیاء کے نام پر اتنا تم نے آتش بازی کر دی، پٹاخے پھوڑ دیے، اتنے روپیہ جمع کر کر کسی عالم یا مولانا یا کسی غریب کے گھر پہنچا دیتے. اس سے کیا حاصل ہو گیا، کیا پیغام دینا چاہا آپ نے؟ اصل میں کیا ہے کہ کچھ جوہلا نے بنا کے رکھ دیا ہے سرکار تاج الاولیاء، اور پھر جو ہے یہ حرکتیں جوہلا کی ہیں. اور اس پر جو ہمارا ایک اپوز بیٹھا ہوا ہے وہابیہ، جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس کو حوالہ بنا کے یہ کہتا ہے ایسے شاہد لوگ ماں باپ تاج الدین کو مانتے ہیں، کم علم لوگ کم علم لوگ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ایسے ماں باپ کو مانتے ہیں. اور وہ یہ پیغام کرتا اب نوجوانوں کے سامنے وہ ایسی بات کرتا ہے اور وہ نوجوان ایسی حرکتیں دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آدمی کہاں تک وہ لڑ سکے گا، وہ قائل ہو جاتا ہے. بولے جائے آپ سنیے، سرکار تاج الاولیاء کو ماننے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ سرکار تاج الاولیاء کا علم اور ان کی ولایت اور ان کے مقام و مرتبے کو ماننے والے اپنے وقت کے بڑے بڑے دانشور حضرات ہیں. بے شک بے شک. ہاں، بڑے بڑے عالم، مولانا، حکیم، طبیب، ماہرین، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تمہارے سیاسی اعتبار سے ہو، بڑے بڑے لوگ سرکار تاج الاولیاء کی ولایت اور ان کے مقام و مرتبے کے قائل ہیں، مداح ہیں. جاہل لوگ ہی نہیں ہیں بس جو لوگ ہم پر اعتراض کریں جاہل لوگ بابا صاحب کو مانتے نہیں، بلکہ سرکار تاج الاولیاء کے مداح بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور حضرات ہیں. بے شک. مہاراجا سر کشن پرساد کے نظام دکن، وہاں کے وزیر اعظم، دکن کے وزیر اعظم. اور وزیر اعظم کو لوکل آدمی ہوتا ہے کیا؟ آج کل لوکل ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے. اور پہلے وہ لوکل ہے، پہلے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، قابل لوگ. وہ سرکار تاج الاولیاء کے ولایت اور ان کے مقام و مرتبے کے مداح ہیں، قائل ہیں اور معترض ہیں. سرکار تاج الاولیاء اب وہ واقعات میں تفصیل ہے. ان کی دوستی تھی علامہ اقبال، جن کو کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب. علامہ اقبال کون نہیں جانتا ہے؟
اور اگر کوئی بیوقوف کہے کہ ڈاکٹر اقبال کی جاہل تھے تو اس کی تو عقل کا جو ہے دیوالیہ ہوگا. ڈاکٹر اقبال جیسا قابل جس کو زمانہ علامہ اقبال کہتا ہے, جس کے شعروں نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا, ڈاکٹر اقبال وہ ایک خط میں مہاراجا سرکشن پرساد کو لکھتے ہیں, ان کی دوستی یاری تھی, کہ یار میں نے ناگپور میں ایک مولانا تاج الدین ہیں, ان کا بڑا شہرت سنا ہے, ان کے کشف و کرامت کی بڑی باتیں میں نے سنی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مولانا سے ایک بار ملاقات ہو جائے اور ان سے میں فیض حاصل کروں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال جیسا آدمی سرکار تاج الاولیاء کو بابا تاج الدین کے نام سے نہیں جانتا تھا. بابا تاج الدین کے نام سے بعد میں زمانہ نے جانا. آپ کی دیوانگی کو دیکھ کر لوگ بابا کہنے لگے, بلکہ آپ اپنے وقت کے امام الاولیاء ہیں. بے شک, سبحان اللہ. امام الاولیاء ہیں سرکار تاج الاولیاء. اور پھر تو اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے اعلان فرمایا, وہ جی ہم شہنشاہ ہفتے اقلیم ہیں. سبحان اللہ. اس مقام پر آپ آئے ہیں. بابا کے نام سے تو بعد میں مشہور ہوئے, پہلے بتانا چاہتا ہوں مولانا کے نام سے آپ جانے جاتے تھے. یہ خط میں لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس کتاب بھی ہے, ہم بتا بھی سکتے ہیں. تو سرکار تاج الاولیاء پہلے مولانا ہے, علم دین آپ نے حاصل کیا. اور صرف سرکار تاج الاولیاء کے ایسے ہی لوگ نہیں ہیں, بلکہ آپ کو سرسری طور پر آگے لے کے جو بتاؤں کہ سرکار تاج الاولیاء علی رحمت الرضوان کے مداحوں میں حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کا محدث کچوزہ شریف کا عظیم بزرگ وہ بھی بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتے. حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضر ہوتے. امام احمد اللہ خان بازرے بریلوی بھی آپ کے علم ولایت اور کشف و کرامت کے معترف ہیں, تبھی تو اپنے شاگرد کو بارگاہ تاج الاولیاء میں بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار اچھا, اور پھر آپ کہتے ہیں کیسے, تو اعلیٰ حضرت نے محبت تاج الدین اپنے بیٹے کو ملائی. سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم جب بھی ناگپور تشریف لاتے بارگاہ تاج الاولیاء میں ضرور حاضری دیتے. سبحان اللہ. اور آج بھی لوگ موجود ہیں کہ جب سرکار مفتی اعظم تشریف لاتے تھے تو پورے الحمدللہ خادمین حضرات جو ہیں وہ بزرگوں کی قدردان تھے, وہ گیٹ تک استقبال کے لیے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. کچھ ہماری بھی کمیاں ہوئی جن کی وجہ سے زمانہ دور سے دور ہوتا گیا. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم تشریف لائے. لوگوں نے پوچھا, لوگ پوچھتے ہیں جیسے کوئی دیوانے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے. تو مفتی اعظم سے پوچھا کہ بابا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں یہ سرکار تاج الاولیاء صرف ولی ہی نہیں ہے بلکہ ولی گھر ہے, یعنی ولی بناتے بھی ہیں. سبحان اللہ. ولی بناتے بھی ہیں. سرکار تاج الاولیاء جو شاید ہے نا, وہ جی ہم 1.25 لاکھ ولی بنائیں گے, 1.25 لاکھ تاج الدین بنائیں گے. یہ سرکار تاج الاولیاء کے ارشاد بھی ہے, اور بھی ہے سرکار تاج الاولیاء. تو مفتی اعظم اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ یہ ولی بناتے بھی ہیں. یعنی ان کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچتا ہے اور یہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے, اسے اپنے ولیوں میں شمار کرتے ہیں. بزرگوں کی دعاؤں سے بہت کچھ ملتا ہے. آپ کو معلوم کو کیا ملتا ہے, ماں کی دعا سے ولایت ملتی ہے, بے شک, باپ کی خدمت سے ولایت ملتی ہے. بے شک. تو جب ماں اور باپ کی خدمت سے ولایت ملتی ہے تو جن کا مقام و مرتبہ ماں اور باپ سے بھی بڑا ہے اولیاء اللہ, کیا ان کی خدمات اور ان کے صدقے میں ولایت نہیں؟ بے شک. اللہ کا فضل. تو سرکار تاج الاولیاء علی رحمت الرضوان کے مقام بڑے علماء بھی ہے نا. اب آئیے آپ بتاؤ کہ حکیم و طبیب بھی سرکار تاج حکیم اجمل کا نام آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا تو نہیں پتا کریے نا. حکیم اجمل جیسا شخص بھی سرکار تاج الاولیاء کا بندہ ہے, اور سرکار تاج الاولیاء کشف و کرامت کا معترف ہے. سیاست کے میدان میں آئیے تو علی برادران کا نام بھی اگر آپ نے سنا ہوگا تو علی برادران یعنی مولانا شوکت علی صاحب, مولانا جوہر علی صاحب, یہ بھی سرکار تاج الاولیاء کے عاشقوں میں ہے. یہ لوکل لوگ تھے کیا, سب پڑھے لکھے لوگ تھے, ہاں دانشور لوگ تھے, قابل لوگ تھے. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کسی کو نہیں مانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اچھا گاندھی جی کا نام سنا ہوگا, گاندھی جی کا بھی تو نام سنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو گاندھی جی کو نہیں جانتے ہیں. آج کل گاندھی جی کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں,
وہ اس لیے لگے ہوئے کہ گاندھی جی کو ولیوں کے عاشق تھے، اور جس کا تعلق ولیوں سے ہوگا زمانہ اس کے بارے میں لگا ہی رہے گا، انتقال کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو گاندھی جی وہ بھی سرکار تاج الاولیاء کے عاشق تھے، وقتاً فوقتاً بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضری دیں گے، اور لوگوں نے بتایا کہ سرکار تاج الاولیاء کی پیروی نمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے بابا صاحب دعا کریں کہ یہ انگریز ہندوستان سے چلے جائیں۔ تو سرکار تاج الاولیاء کو فرمایا تو ہو جی جھاڑو لیتے اور پہاڑ پر چڑھ جاتے، جھاڑو سے کیا مراد؟ پہاڑ پر چل، بس پتا کہ بزرگوں کو جھاڑو سے اپنی تین کے جمع کر کے جھاڑو بنتی ہے، ان کا مطلب ایک تھا بابا صاحب کا کہ بھائی یہ بکھرو مت، ساری پارٹیوں میں ایک جمع کرو، سب ایک جگہ جمع ہو اور سب مل کر ایک بار حملہ کرو، جھاڑو لو پہاڑ پر چڑھ جاؤ، پہاڑ سے چڑھنے مراد نہیں تم کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو گاندھی جی نے اس فارمولے پر عمل کیا، اس کے بعد وہ پھر ہندوستان کا نقشہ بدلا۔ بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے عاشق، ان کے مداح، ان کے ولایت، ان کے کشف و کرامت کے مطلب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے دانشور حضرات ہیں، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو۔ سرکار تاج الاولیاء ایسے ہی ایک بابا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے عالم دین کا نام سرکار تاج الاولیاء ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان صرف یوں ہی کرامتیں دکھاتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ سرکار تاج الاولیاء کرامتوں کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دینی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کیا کرتے تھے، اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے اور مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کا بھی وہ انتظام کرتے تھے۔ یہ جامعہ عربیہ جو بنا ہے کس کی خواہش پر بنا ہے؟ کس کی خواہش پر بنا تھا؟ یہ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت رضوان ہی ہے جنہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی، اور حضور اشرف انبیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی شرک بہت بڑھتا ہے یہاں مدرسہ ہوا، اپنی زبان میں فرمایا تھا۔ تو سرکار تاج الاولیاء کی خواہش پر جامعہ عربیہ کا جو ہے انعقاد ہوا، جامعہ عربیہ وجود میں آیا، اور وہاں سے بڑے بڑے علماء دانشور حضرات جو ہے تشریف لیے اور علم دین حاصل کیا اور دنیا میں پھیلے، اور ہر چہار جانب انہوں نے جو ہے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اب آپ دیکھتے ہیں سرکار تاج الاولیاء مدرسہ قائم فرما رہے ہیں، اب کوئی جلدی سی کرامت بتاتے تھے، کرامتوں کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری طور پر جو دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے معاشرہ، ہمارے بچے، ہمارے غلام وہ تعلیم حاصل کرنے چاہیے، اس کا بھی آپ انتظام فرما رہے ہیں، وہ ہے سرکار تاج الاولیاء۔ صرف ایسا نہیں کہ دیوانے بھی رہتے تھے اور کچھ ہوش نہیں تھا، بلکہ دیوانے تھے مگر سارا ہوش تھا، کہاں کیا ہوا۔ اب اس کے بعد اسی جامعہ عربیہ سے فارغ التحصیل ایک عظیم المرتبہ اللہ کا ولی مرد قلندر، جس کو زمانہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد خان صاحب اللہ علیہ رحمۃ اللہ، یہ حضور حضرت علامہ عبدالرشید مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور ایسے عاشق کے شاگرد کہ چلے گئے دنیا سے، آج بھی چھپر کا مکان ہے، تن من دھن سب مدرسے کے لیے دین اسلام کے لیے لٹائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے عاشق کے ساتھ انہوں نے، اور حضرت علامہ شاہ مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ علیہ، جب دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نہر سے جب کوئی چیز جدا ہوتی ہے یا کوئی دوسری نہر بظاہر جدا ہوتی ہے مگر وہ فیضان جاری میں ساری رہتا ہے، ایک نہر چل رہی ہے، اب کئی نہریں اس سے آپ پھاڑ دیجیے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف نہیں ہوا ہے بلکہ وہ فیضان کو پھیلانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں سے کچھ معاملات ہوئے، ایک نئے مدرسے کی تعمیر جس کا نام ہے دارالعلوم امجدیہ۔ اب دارالعلوم امجدیہ کی جب بنیاد رکھی گئی تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ مفتی اپنے سرکار تاج الاولیاء کو تشریف فرما لیں گے دنیا میں، اور ان کا انتخاب تھا جامعہ عربیہ کے لیے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں سرکار تاج الاولیاء کی منشا اس میں نہیں تھی کہ امجدیہ قائم ہو، تو سرکار تاج الاولیاء نے اپنی منشا کو ظاہر فرمایا۔ حضور مفتی اعظم اس سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، ہے نا، اور کیسے منشا کو ظاہر فرمایا کہ جو علم دین کے قلعے ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، وہ اسلام کی بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت بڑا نمایاں کردار ان کا ہوتا ہے۔ اپنے غلام خاص جن کو غلام مصطفیٰ حضرت منصور بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یہ عاشق سرکار تاج الاولیاء منصور ولی ہیں اس زمانے کے،
تو سب سے پہلا اگر چندہ کسی نے دیا ہے تو وہ منظور بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں دیا. سبحان اللہ. اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ مدرسے یہ دینی قلعے ہیں اور سرکار تاج الاولیاء اسے قائم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بظاہر سرکار تاج الاولیاء دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے, اپنے مزار پاک میں آرام فرما ہے, مگر اپنے عاشق ساتھی کو وہاں بھیجا کہ جاؤ احمد رضا کا بیٹا آیا ہوا ہے اور وہ سنگ بنیاد رکھ رہا ہے, سب سے پہلا چندہ اپنے ناگپور والوں کا ہی ہونا چاہیے, ناگپور والوں کا ہونا چاہیے. تو سب آج بھی وہ چندہ مدرسے میں محفوظ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ واقعات بتانے کا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف بابا صاحب ہیں, بابا ہیں, کرامت دکھاتے نہیں. سرکار تاج الاولیاء کا مشن تبلیغ دین ہے اور اہل سنت و جماعت کی جو ہے کا فروغ ہے, اور ہر طریقے سے اہل سنت و جماعت کو مضبوط کیا. حالانکہ سرکار تاج الاولیاء کے زمانے میں ایک مدرسہ تھا بغدادی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدر جمہوریہ حضرت بغدادی شاہ رحمۃ مزار مقدس ہے نا وہاں, ان کا مدرسہ تھا. مگر وہ مدرسہ اتنا بڑا نہیں تھا. سرکار تاج الاولیاء کی خواہش تھی کہ بڑا مدرسہ ہوتا ہے, عالم و مفتی نکلیں اور پھر وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ کو. حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ اللہ ایک زبردست اللہ کے ولی اور ایسے ولی کامل جن کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے وہ ہے. اور خالص جو ہے کوئی لوگ سمجھتے کہ امام کے برکت میں وقت کے عالم اور مولانا کا نام سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ ہے, اور صرف سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ کی تعلیم و تربیت کا معاملہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جو بھی لوگ آتے فیض حاصل کرنے کے لیے سرکار تاج الاولیاء ان کو تقدیم فرماتے رہتے, وہ جی اللہ اللہ کرتے, اچھے رہتے, اللہ اللہ کرتے, اللہ اللہ کرتے. یہ سرکار تاج الاولیاء تعلیم فرماتے رہتے ہے نا. اور وقتاً فوقتاً لوگوں نے دیکھا, چاہے نماز کا معاملہ ہو, چاہے تلاوت قرآن کا معاملہ ہو, چاہے اوراد و وظائف کا معاملہ ہو, سرکار تاج الاولیاء تعلیم فرماتے رہتے. نماز کے لیے آپ تعلیم فرماتے ہے نا, فرماتے سرکار تاج الاولیاء قرآن مقدس کی تلاوت کرو اور درود شریف کا ورد کیا کرو. فرماتے قرآن کی تلاوت سے ضعیف جو ہے وہ قوی ہو جایا کرتے ہیں. یہ آپ تعلیم فرماتے. نمازوں کی آپ تعریف دیتے. بابا صاحب کے نام سے لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں, ہم کو بابا کافی ہے. اس زمانے میں بھی ایک صاحب نے کہا تھا ہم کو بابا کافی ہے. بابا صاحب نے اس کو فرمایا تھا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کیا بول رہا ہے؟ ہر ایک کو جو ہے ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. بابا صاحب کو کافی وہ کہتا تھا تو بابا صاحب نے اس کو دیکھ کر ہی فرمایا اور ڈانٹا اس کو. پھر بابا صاحب کے حیات مبارکہ میں نماز کے لیے اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی تنظیم بنی جس کے صدر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب تھے, جو لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. نماز فجر میں نماز کے لیے نماز اور نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ سب سرکار تاج الاولیاء کے غلامی کو ہیں. یہ مشن کس کا ہے؟ سرکار تاج الاولیاء کا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ سرکار تاج الاولیاء کا پیغام جب ہم اس میں آئے اس منارت ان کا پیغام حاصل کریں, اپنے بچوں کو تعلیم تربیت اور مسجدوں کو آباد کرنے کا جذبہ, دین اسلام پر پیدا ہونے کا جذبہ ہم اپنے بچوں کو پلائیں سکھائیں. یہی سرکار تاج الاولیاء کا پیغام ہے. صرف یہی نہیں بلکہ سرکار تاج الاولیاء بھی فرمایا کرتے ہمارے بچے نشہ نہیں کرتے. لوگ نشہ کر رہے ہیں, اتنا بڑا طالبان شریف ہے چہاردانی, تو یہاں نشوں کا بزنس ہو رہا ہے. نام تاج الدین کا, ہم تو باغ والے ہیں, دارو وہ بیچنا, سٹا وہ چلانا, گانا وہ بیچنا, افیم کا کاروبار وہ کرنا, ایم ڈی وہ دے. ارے کس کو پلانا, کس کو کھلانا؟ بدنام کرتے ہو دوسرے کو, تم خود تمہارے دشمن ہو, تم خود اپنی اولاد کے دشمن ہو. مسلمانوں کو ہی نشے کی عادت دلاتا ہے اپنے چند فائدے کے لیے, اپنے بزنس کو ابھارنے کے لیے. مسلمانوں کو ہی, پھر کوئی اور نہیں ملا. اسلام کی تو تعلیم نہیں ہے. ہم تو مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی ایسی عادت نہیں لگانا چاہیے. آخر انسان تو ہے نا, انسان تو ہے نا. لوگ اپنی تھوڑی سی خوشی کے لیے, اپنا بزنس اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے مسلمان بچوں میں جو ہے نشے کا کاروبار کرتے. افسوس ہے سرکار تعلیم فرماتے ہو جی ہمارے بچے نشہ نہیں کرتے. جو سرکار تاج الاولیاء کا غلام ہے وہ نشہ نہیں کرتے. ہاں نشہ اس نے سن لیا تو آپ سے چھوڑ دے. اگر وہ فیضان تاج الاولیاء حاصل کرنا چاہتا ہے تو نشہ چھوڑ دے. الحمدللہ سرکار تاج الاولیاء فرمایا کرتے تھے کہ
کا پیغام ہے سرکار تاج علی ہمارے بچے نشہ نہیں کرتے, ہمارے بچے کسی میدان میں نہیں ہارتے. ہاں تو غلام تاج الاولیاء ہے, الحمدللہ وہ کسی میدان میں نہیں ہارتا, وہ اپنا جھنڈا باندھ کر آگے جاتا ہے. بشرطے کہ غلام ہو, بے شک واقعی جو غلامی ہوتی ہے وہ غلامی ہو. بے شک ایسے نہیں بلکہ سرکار تاج الاولیاء سود خوروں پر بھی سخت ناراض ہوتے. ایک شخص تھا جو باقی کے علاقے میں سود خوری کرتا تھا. اور سود خور کیا ہوتا ہے, 100 دیتا ہے اور 100 پہ کہیں کماتا ہے, اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جب بارگاہ تاج الاولیاء میں وہ آیا تو سرکار تاج الاولیاء نے خاردار یعنی کانٹے دار لکڑی اٹھائی اور خود دھلائی بھی اس کو, تو دوڑا کے مارا اس کو. اور سرکار تاج الاولیاء لوگوں کو پریشان کرتا ہے, سود کھاتا ہے, اور پھر ڈاٹا سود کھانا بند کر دے ورنہ ٹھکانا جہنم ہوگا تیرا. واہ واہ کیا بات ہے, ٹھکانا دے دے. سبحان اللہ. وہ بندے نے توبہ کی, اپنے غلط کاموں سے توبہ کر دیا, بارگاہ تاج الاولیاء نے سچی توبہ کر دی. سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمۃ الرضوان کی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دوسری بات یہ بلکہ عملی طور پر بھی سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمۃ کے کچھ ایسے کارنامے ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. لوگ جن لوگوں کو لوگ منہ نہیں لگاتے تھے, نظر بھر کے دیکھتے نہیں تھے, سرکار تاج الاولیاء ان کو اپنی بارگاہ میں بٹھایا کرتے. ایک بندہ تھا جس کو چیچک کے داغ تھے, بہت چہرے پہ بہت چیچک تھا, یہاں تک کہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. جس کے سامنے جاتا تھا تو منہ پھیر لیتے تھے. اسی وجہ سے اس کو کوئی کام نہیں ملتا تھا, کوئی بزنس نہیں ہوتا تھا, بھوک لگا رہا تھا. بارگاہ تاج الاولیاء میں آیا, سرکار تاج الاولیاء نے اپنی بارگاہ کو اس کو قبال بنا لیا. اچھا میں کچھ گایا کر, کہا بابا کچھ گانا وانا جانتا نہیں, کہا چل گا. جیسے بولے گا تو اس نے گانا شروع کر دیا, اور وہ کچھ دیر گا لیتا, کچھ لوگ اس کو دے لیتے, اس کا گھر چل جاتا. ایک ایسی بچہ تھا جس کو بہت خواہش تھا, ہاتھ پیر سے بڑا ننگا اور لولا, اس کی یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہوتے, صحت بھی نہیں تھی, اسی حال میں ہے, ماں باپ پریشان ہو گئے. بارگاہ تاج الاولیاء میں کچھ دن رکے گئے, بچے کو وہیں چھوڑ کر چلے. بچہ اس حالت میں تھا. وہ جیسے ہی ان کا چھوڑ کر جانا ہوا, سرکار تاج الاولیاء اپنے روم سے باہر تشریف لائے, بچے کے پاس بیٹھے, کھانا کھلایا, اپنے ہاتھوں سے آدھا گھنٹے تک اس کو کھانا کھلاتے رہے. اور اکثر بہتر آپ نے اس بچے کو کھانا کھلایا کرتے, اور اس کی خدمت کے لیے آپ نے خادم کو مقرر فرمایا. وہ خادم خدمت کرتا, سرکار تاج الاولیاء کی نسبتوں سے لوگ اس کی بھی خدمت کرتے, خادم کی بھی خدمت کرتے. سبحان اللہ. وہ جب تک زندہ رہا بارگاہ تاج الاولیاء میں رہا, کبھی بھوکا نہیں رہا. سبحان اللہ. سرکار تاج الاولیاء کی تعلیم, سرکار تاج الاولیاء کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے. ایک جنگل سے جا رہے تھے, ایک کٹیا تھی, وہاں پر جو ہے ایک بوڑھا ایک بوڑھی عورت لگ رہا ہے, وہ چکی پیستے تھے جس سے آٹا بنتا تھا. اب چکی کے پارٹ کتنے موٹے رہتے ہیں, وہ بیچارے ضعیفی کی وجہ سے پیس رہے ہیں, وہ ان سے گھمایا نہیں جا رہا ہے. سرکار تاج الاولیاء تشریف جا رہے, پیچھے لوگوں کا ہجوم ہے. نگاہ ولایت نے دیکھ لیا کہ گھر کے اندر کیا ہوگا, تیزی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے, ان دونوں کو ہٹایا, خود نے آپ نے چکی پیسی, پورا آٹا پیس دیا, آٹا جمع کر کے دونوں بوڑھے بوڑھیا کو دے دیا, پھر گھر سے باہر تشریف لایا. یہی تعلیم سرکار تاج الاولیاء. حضرات محترم, سرکار اور بے شمار تعلیمات ہیں سرکار تاج الاولیاء علیہ الرضوان. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری رکھے, اور ہم ان کو ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. کرامات بے شمار ہیں. سرکار تاج الاولیاء صحابہ کرام تھے, اور کچھ پیغام ایسے ہیں جو لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار تاج الاولیاء سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا فضل فرمائے, ہمارے کسی کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.